حاصل اور موجود کے متعلق سوچنا یہ مثبت پہلو ہے، کھوئی ہوئی اور مفقود شے کے متعلق سوچنا یہ منفی سوچ ہے۔ جو شے حاصل نہیں ہوتی کھو جاتی ہے یا مفقود ہو جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے یا صرف اپنی خواہشات میں ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے، ہر وقت اس کے متعلق سوچتے رہنا انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں منفی جذبات کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی ہوتی ہے اور نعمتوں کی قدر بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اپنی نظر کو حاصل پر رکھنا۔ اگر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ جو پیدل پہ چلا چل کے آ رہا ہے۔ جہاں جہاں قرآن مقدس میں ہمیں اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کے متعلق بہت بار پابند کروایا، سورہ رحمان میں تو اللہ کریم نے اس قدر خوبصورت انداز اختیار کیا کہ وہ پورے قرآن مقدس میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ سورہ رحمان میں یوں سمجھے کہ ہر آیت کے بعد اللہ کریم ہم سے سوال پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا بندو سوچو تو صحیح اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب کی نعمتوں پر نظر رکھو، صحت ہے تو نظر رکھو، زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت نظر رکھو اور شکر ادا کرو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ فرمایا اگر شکر ادا کرو گے تو وہ شکرانہ تمہارے پاس نعمتوں کو بڑھا دے گا۔ پڑھتے چلے جاؤ بس بس جو پیغام ہمیں جناب رسالت میں آپ نے دیا، اب ایک دو مثالیں میں آپ کو ذوق کی عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ حسن زن سے بھری پڑی ہے۔ لوگوں نے کیا کیا رویہ نہیں اپنایا جناب رسالت میں آپ کے ساتھ، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیسے ان کے ساتھ قریبی کی انتہا فرمایا۔ یاد رکھو کچھ گمان ایسے ہیں کہ جن کا رکھنا واجب ہے، جیسے اللہ کے مطابق اچھا گمان۔ کچھ گمان ایسے ہیں جو مستحب ہیں، جنہیں شریعت پسند کرتی ہے، اللہ رسول نے معلوم رکھا، جیسے نیک لوگوں کے متعلق، صالح لوگوں کے متعلق، اچھے لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھنا، یہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور کچھ سوچیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی ایسی سوچ جو بدگمانی پر مبنی ہو، اپنے اللہ کے متعلق رکھنا، یہ حرام ہے۔ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ خدا بنا ظلم کا معاملہ کر سکتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ سوچ ایسی ہے کہ جو حرام ہے اپنے رب کے متعلق، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے۔ ہاں ایک بات اور بھی، وہ یہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ رشوت کے پیسے پکڑ رہا ہے، رشوت دے رہا ہے یا حرام خوری کر رہا ہے، یا آپ نے دیکھا کہ وہ شراب خانے سے باہر نکل رہا، یا آپ نے دیکھا کہ وہ جوئے کے اڈے سے، بدکاری کے اڈے سے باہر نکل رہا، اعلانیہ گناہ کرنے والا، اسلام کا نقطہ نظر دیکھی اور سمجھنے کی کوشش فرمائی۔ وہ شخص جس کے متعلق ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رشوت خور ہے، حرام خور ہے، چور ہے، بدکاری کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی حدود کو سرے عام پھیلاتا ہے، توڑتا ہے، اس کے متعلق سوچ کیسی ہو؟ اسلام کہتا ہے اس کے متعلق اس کے بارے میں تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، فرمایا اس کے متعلق تکلیف والی سوچ رکھو ضرور، کیونکہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ رسول کے لیے۔ بعض صورتوں میں بغض رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور وہ جو کہ اللہ کی حدود کو پھیلانے والا ہے، گناہگار ہے، اس کے متعلق بغض والی سوچ کو رکھو ضرور، مگر
تشہیر نہ کرنا. چوک میں کھڑے ہو کر ڈور نہیں بجانا کہ فلاں حرام خور. دوسرے کے گناہ کی تشہیر نہیں کرنا. یعنی کیا ایک خوبصورت انداز کیا ہے جناب رسالت مآب نے کہ کسی کے گناہ کا اگر پتہ بھی چل جائے، خبر کیوں ہو جائے کہ یہ بدبختی کرنے والا ہے، تو فرمایا اس کے متعلق بغض والی سوچ رکھو ضرور، مگر اس کی تشہیر نہ کرو، لوگوں کو بتاتے نہ پھرنا اس کے گناہوں کے متعلق، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. ہو سکتا ہے کہ جس رات کو اس کی تشہیر کر رہا ہے اسی رات حیا کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے گرے اللہ اپنے سارے گناہوں پر کلمہ پڑھے. میرے اور آپ کے قریب آ کر تشہیر لے کر کے آئے تھے. سبحان اللہ. کیونکہ موضوع تفکر ہے، سوچ ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو بھی جا کر اس پر سوچنا ہو بیدار مبنی کے ساتھ. یہی طاقت ہے میرے بھائی، انسان کی سوچ ہے جو اس کو چلاتی ہے، اور یہی سوچ ہے جو اس کو بے سکون کرتی ہے، یہی سوچ ہے جو اس کو پرسکون کرتا ہے. آقا تشریف لے کر جا رہے تھے صحابہ کرام سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ. سیرت مصطفیٰ کا یہ پہلو بھی دیکھیے، دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، دین صرف ٹوپیوں کا، داڑھیوں کا، مسلوں کا، حج زکات کا نام نہیں ہے. اسلام ایک خوبصورت معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے، اور سونا اور ستھرا معاشرہ کو ہماری سوچ سے جنم ملے. اچھا تشریف لے کر جا رہے ہیں، حضور نے سوچوں کے دائرے کو کیسے تبدیل فرمایا. صحابہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ہیں. ایک وادی سے آقا کو گزر ہوا، وادی 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے وادی ہے. آقا علیہ السلام نے جو صاحب موجود تھے صحابہ، حضور نے فرمایا کہ اس وادی کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور اس وادی کا نام ہے ضیقہ. تو آپ یہ کاف ہے ضیقہ، اس وادی کا نام. ضیقہ کا معنی ہے تنگی والی. خدا کا یاد جا رہے ہو حضور کی تو سال حساب سے، چونکہ وادی تنگ ہے، رستہ تنگ ہے، نہ یہاں سے کھلے کھلے لوگ گزر سکتے ہیں، نہ سواریاں گزر سکتی. اس وادی کا نام ضیقہ ہے، لوگوں نے رکھا ہوا ضیقہ. ضیقہ کا معنی ہے تنگی والی. ڈاکٹر صاحب تنگی والی. حضور علیہ السلام رک گئے اور سرکار نے فرمایا آج کے بعد اس وادی کا نام ضیقہ یعنی تنگی والی نہیں ہے، میں اس نام کو کینسل کر کے حضور نے فرمایا آج کے بعد اس وادی کا نام ہے یسرا، کشادگی اور آسانی والی. اچھا آپ ذرا اس بات کو آپ سمجھیں، تھوڑا سا کھول لیں. حضور علیہ السلام کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یسرا کہنے سے، اس وادی کا نام یسرا رکھنے سے پہاڑ کھلے تو نہیں نا؟ وہ وادی جس کا نام ضیقہ تھا، تنگی والی، جہاں سے سواری، اونٹ اور گھوڑے کا گزرنا جو محال تھا، انسان کی مشکل سے گزر سکتے تھے. آقا کے ضیقہ کو چھوڑ کر یسرا رکھنے سے پہاڑ کھل تو نہیں گئے، سڑک چوڑی تو نہیں ہو گئی، مگر حضور علیہ السلام نے لوگوں کی نفسیات کو مثبت رکھنے کے لیے، لوگوں کی سوچ کو مثبت رکھنے کے لیے اور آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اللہ کی بندو تمہاری سوچ ہی ہے جو پہاڑ کو رائی بنا سکتی ہے اور رائی کو پہاڑ بنا سکتی ہے. ایک شہر کے متعلق، ایک وادی کے متعلق بندہ گمان کر لینا کہ یہ تنگی والی ہے، پریشانی والی ہے، بیماری والی ہے، اذیت والی ہے، دقت والی ہے، تو لوگ وہاں جانے سے گھبرائیں گے. نفسیاتی کو ابھی ان حالات میں، کورونا کے حالات میں اگر کسی گھر میں یہ تکلیف ہو تو بتائیے لوگ گھبراتے ہیں کہ نہیں گھبراتے وہاں جانے سے؟ ملنے سے، بیٹ جوڑ سے گھبراتے، کتراتے ہیں کہ نہیں کتراتے؟ مثال کر رہا ہوں. اور جس کے متعلق پتہ چل جائے کہ یہاں خیر ہے، شفا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو لوگ کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ماتھے کے ساتھ وہاں پر جائیں. یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے یثرب کا نام تبدیل کر کے مدینہ پسند.
جس شہر کے متعلق لوگوں کا گمان تھا کہ یہ تو بیماریوں کا گھر ہے، یہ تو تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، اذیتوں کا گھر ہے، اس کا حضور علیہ السلام نے نام تبدیل فرما کر مدینہ منورہ طیبہ رکھا۔ فرمایا یہ یثرب نہیں ہے، بیماریوں والا نہیں ہے، یہ طیبہ ہے، یہ پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے۔ وادی کا نام بدلا لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے تشریف لے کر جاتے، بیماری میں، تکلیف میں، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمارداری کی جائے۔ آقا علیہ السلام جب بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتے تھے، چونکہ بیماری میں انسان کی کیفیت بڑی تکلیف والی ہو جاتی ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہر طرف سے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے اذیت ہی اذیت نظر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لے کر جاتے ہیں، اب دیکھیں ایک ہوتی ہے باڈی لینگویج، ایک تو کریم آقا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ بیمار کے پاس جائیں تو جو پوچھنے والا ہے اس کا اپنا منہ یا اگر لٹکا ہوا ہو تو بیمار کو کیا خیر اور ٹھنڈ ہو سکتی ہے، پریشانی ہو، اذیت ہو۔ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ حضور کی 63 سالہ سنت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو حدیث پاک میں نے نکال کر گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کی، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، حضور کے مقدس لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی اور فرماتے میں مسلسل 10 سال تک چہرہ مصطفیٰ کو تکتا رہا، حضور کی مجلس میں بیٹھتا رہا، سرکار کی صحبت میں آتا رہا، حضور کی باتوں کو سنتا رہا، جیسے بھی حالات رہے میں نے مسکراہٹ حضور کے لبوں سے غائب نہیں پایا۔ حتیٰ کہ وصال سے کچھ دن پہلے میں حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وصال سے کچھ دن پہلے بھی ایک تبسم تھا جو حضور کے چہرے پاک پر رسا۔ ایک تو حضور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لے جاتے، بیمار کو پوچھنے کی، اور جب بیٹھ جاتے تو بڑی محبت کے ساتھ اس کی پیشانی پہ اپنا دست پاک رکھتے اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام اسے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے لا باس، فرمایا پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، تہورن انشاءاللہ، فرمایا تیری بیماری اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ رضی، تیری بیماری تجھے تیرے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اتنی بڑی تسلی ہے کہ تیرے لیے اگر آخرت کا معاملہ وہ ٹھیک اور سیدھا سیدھا ہو، لوگوں کے ساتھ رویہ۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی سنت، حتیٰ کہ مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب آقا علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، خوبصورت سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تھی، حکم بھی دیا۔ سرکار نے فرمایا اس پر دھیان فرمائیے گا۔ حضور نے فرمایا معاذ یمن جا تو رہو، حاکم بنا کر بھیجنا، گورنر بنا کر بھیجنا، مگر سرکار نے فرمایا دھیان رکھنا یسروا ولا تعسروا، جب تک وہاں پر موجود رہو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ مثبت عمل ہے۔ یہ لفظ میرے ساتھ زور سے بولیے، یسروا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، بولی کہ کیا ہے؟ مثبت عمل۔ ولا تعسروا، اور لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب نہ بننا۔ یہاں گلی میں ایک شخص اپنا گھر گراتا ہے، جب نیا بناتا ہے تو 3 فٹ گلی میں نکال دیتا ہے۔ کسی کی گاڑی، موٹر سائیکل، جنازہ، میت گزرے نہ گزرے، میرے گھر کی سیڑھیاں 2.5 فٹ گلی میں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے راستہ روکنے والوں پر لعنت فرمائی، راستہ روکنے والوں پر لعنت کی گئی۔ حتیٰ کہ جو سنگ ویل ہے، سنگ ویل، یہ حدیث پاک ہے، حدیث مبارکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی، سنگ ویل جن سے پتہ چلتا ہے کہ بہاولپور کتنے کلومیٹر رہ گیا، جو روڈ پر لگے ہوتے ہر کلومیٹر کے بعد۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص پر لعنت ہو جو راستے پر لگے ہوئے
کو ملا تھا. اتنی تنگی بھی حضور علیہ السلام کے مزاج کو گوارا نہیں کہ کوئی بیچارہ سفر کر رہا ہو, کوئی مریض ہے یا ویسے ہی کو جا رہا ہے اور اس کو پتہ چلانا ہو کہ یہ شہر کی طرح دور ہے پر وہ سب کو نہیں ہے, بعض دفعوں پر اشتہار چپکا دیتے ہیں. میلاد النبی میں اشتہار چپکے ہوتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. درس قرآن کے اشتہار چپکے ہوتے ہیں, وہاں پر بورڈ ہوتے ہیں کہ یہ شہر ایسا ہے